أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی الحمدللہ صحیح بخاری کی تفہیم البخاری کا سلسلہ جاری ہے اللہ کے احسان سے. انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 6 دیکھتے ہیں. اس حدیث نمبر 6 میں بہت ایک سبق آموز واقعہ ہے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا پیش آیا ہرقل کے ساتھ. کہ عبداللہ بن عباس سے سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کر لیا تھا. تو ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے. ایلیا فلسطین میں بیت المقدس کو کہتے ہیں، جہاں ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں طلب کیا. اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. ہرقل نے انہیں اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین کون ہے، ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں. یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے قریب لاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پس پشت بٹھا دو. پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم ان کا جھوٹ ظاہر کر دینا. ابو سفیان کا قول ہے کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا. خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے. میں نے کہا وہ تو بڑے نسب والا ہے. کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہو. میں نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی یا کمزور لوگوں نے. میں نے کہا نہیں، کمزور لوگوں نے کی. پھر کہنے لگا اس کے متبعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، ان میں زیادتی ہو رہی ہے. کہنے لگا اچھا اس کے دین کو برا سمجھ کر اس کا کوئی ساتھی پھر جاتا ہے یعنی منہ موڑ لیتا ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا کیا اپنے اس دعویٰ یعنی نبوت سے پہلے کبھی اس نے جھوٹ بولا. میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس صلح کی ایک مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں کہ وہ اس میں کیا کرتا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ بس اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ بات میں اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا. ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے لڑائی ہوئی کبھی. ہم نے کہا ہاں. بولا تو پھر تمہاری اس سے جنگ کس طرح ہوئی. میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ لے لیتے ہیں، کبھی ہم ان سے. ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے. میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا وہ ہم میں سب سے عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں ہمیشہ عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا کہ دعویٰ نبوت کی بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں. تب میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی. میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے. تم نے کہا نہیں. تو میں نے دل میں کہا ان کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ یہ شخص اس بہانہ سے اپنے آباء و اجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے. اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا. تم نے کہا نہیں. تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے. اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں یا کمزور لوگ. تم نے کہا کمزوروں نے اس کا اتباع کیا ہے. تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں. اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. تو تم نے کہا بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے. اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر لوٹ کر بھی جاتا ہے. تم نے کہا نہیں.
تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں یا نہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم پاؤں ہیں، یہاں یہ میرے دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ کا وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصری کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر کی طرف سے شاہ روم کے لیے اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں کہ اسلام لے آؤ، تینوں دنیا کی سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ تمہیں دوہرا ثواب دے گا، اور تم میری دعوت سے روگردانی کرو گے تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس نے بنی اصفر روم کے بادشاہ اس سے بنی اصفر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج آپ کی صورت بدلی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا اور علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے آج ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیجے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات اس سے سن لیے تو کہا، جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے ایک اپنے دوست رومیہ کو لکھا اور وہ علم نجوم میں ہرقل کی ٹکر کا تھا۔ پھر خود ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا ہی تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا، اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص گھر سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی کچھ تمہارے لیے بھی ہے؟ تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی نفرت یہ دیکھی کہ ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، ان لوگوں کو بھی میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس سے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ حدیث ایک طویل حدیث تھی، اس میں بہت سارے باتیں دیکھنے کی ہیں اور اس کی کچھ تفہیم ہمیں جاننی ہے کہ اس میں تفہیم میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کی طوالت کی وجہ سے معذرت ہے کیونکہ لمبی حدیث بھی آئے گی اور مختصر بھی آئیں گی، ہم سب کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اس کی تفہیم میں بہت اہم باتیں ہیں، بہت اہم سبق ہے، انشاءاللہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ
اس میں کیا کیا باتیں ہم سے کی گئی ہیں۔ ہرقل روم کے بادشاہ کا لقب ہے، ایلیا بیت المقدس کا نام ہے۔ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہرقل نے سوال کیا تھا قرابت داری کا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس سوال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کا یہ قافلہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھے، اس لیے اس نے ان میں سے ایسے شخص سے گفتگو کرنا منتخب کرنا چاہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی بنا پر زیادہ سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو اور اسے قابل اعتماد معلومات بہم پہنچا سکے۔ دوسری بات جو جھوٹ بولنے سے متعلق ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مخالف آپ کے بارے میں خواہش کے باوجود غلط بیانی نہ کر سکا، اور وہی بات اسے کہنی پڑی جو صحیح تھی۔ نسب کے بارے میں ہے کہ مکہ میں سب سے زیادہ بااثر اور اونچا قبیلہ قریش کا تھا، اور اس میں بھی بنی ہاشم کا کنبہ شرافت میں سب سے بہتر شمار ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں سے تھے۔ یہاں پر یہ بات آئی کہ کمزور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کرتے ہیں، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یعنی زیادہ تر وہی لوگ تھے جن کی دنیاوی حیثیت کمزور تھی، ورنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ بڑی حیثیت کے لوگوں میں سے سمجھے جاتے تھے۔ لڑائی کے بارے میں یہ کہ یہ ایک عربی کہاوت ہے کہ جو ایسی موقع پر بولی جاتی ہے، مطلب یہ کہ لڑائی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کبھی ایک فریق کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرا۔ وہ کہاوت کیا تھی کہ لڑائی ایک ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ میں لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ خون کے رشتوں سے تعلقات باقی رکھنا، عزیز و اقارب سے اچھے سلوک کرنا۔ ہرقل کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت دانشمند، منصف مزاج اور حق پسند آدمی تھا۔ یہ ساری گفتگو جو ابو سفیان سے ہوئی یقیناً ایک صاحب عقل آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تسلیم کرانے کے لیے کافی تھی، بشرطے کہ اسے حق کی تلاش ہو۔ ہرقل نے جس طرح ابو سفیان کی ایک ایک بات پر غور کیا اور اس کا جواب دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی روح اور پیغمبروں کی تاریخ سے بخوبی واقف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خصوصیت کا پچھلے پیغمبروں سے مقابلہ کر کے اس نتیجہ پر پہنچا کہ آپ نبی برحق ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلطنت پر بھی غالب آ جائیں گے جو اس وقت میرے قبضے میں ہے، یعنی ان کی غلامی اختیار کرتا اور ان کا پیرو بن جاتا۔ پہلے اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت نامہ پہنچ چکا تھا، اسے دیکھ کر اس نے پھر اس قریشی قافلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ ابو سفیان کی اس پوری تقریر کے بعد اس نے وہ خط منگوایا اور پڑھا۔ دیکھنے میں بڑا سادہ خط ہے مگر پر اثر اور باوقار۔ اس قدر جرت اور بے تکلفی کے ساتھ دنیا کے عظیم الشان سلطنت کے فرما روا کو اسلام کی دعوت پیش کرنا اسی شخص کا کام ہے جس کو اپنی بات کی سچائی کا یقین کامل ہو، جو فی الواقع اپنے دعوے میں سچا اور قابل اعتماد ہو۔ جو خط کے اندر سلامتی نصیب ہونے کی بات تھی اس کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی اسلامی قوانین کی بدولت دنیا میں چین و سکون نصیب ہوگا اور اسلام قبول کر کے آخرت میں جنت اور خدا کی رضا میسر آئے گی۔ حدیث میں آیا کہ جو اہل کتاب اسلام قبول کر لیں انہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک تو پہلی الہامی شریعت کی تباہ کا اور دوسرا آخری شریعت کے قبول کرنے کا، یعنی جو تمہارا ہے وہ تمہاری رعایا کا بھی ہوگا، اور عیسائیت پر قائم رہو گے تو رعایا بھی عیسائیت پر قائم رہے گی، اور اگر اسلام قبول کر لو گے تو رعایا بھی مسلمان ہو جائے گی، جس کا ثواب بادشاہ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ورنہ اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارا اپنا بھی ہے اور اپنی رعایا کا تمہارے سر بھی رہے گا۔ عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ قائم کر لیا تھا اور پادریوں ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں ان کی گمراہی کی طرف اشارہ ہے، یعنی مسلمانوں کی اصل ذمہ داری تبلیغ ہے، اس کے بعد کوئی مانتا ہے تو یہ اس کا فعل ہے۔ مکہ کے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز و تحقیر کے غرض سے ابو کبشہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو بتوں کی بجائے ایک ستارے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ہرقل نے جو اپنے ایک دوست کے معاملے میں بات کی وہ بیت المقدس کا حاکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو یہ خط 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد داہیہ قلبی ایک قدیم الاسلام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت بھیجا تھا۔ ہرقل کی اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اپنے سرداروں کی ڈر اور پبلک کے خوف سے اس میں اتنی جرت پیدا نہ ہوئی کہ بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیتا۔ ہرقل کا یہ کہنا کہ ان سب لوگوں کے لیے بڑی غیر متوقع بات تھی، اور پھر بیک وقت اپنے مذہب کو چھوڑ دینا کیسے گوارا کرتے جب اس مذہب میں عیش و عشرت کی پوری آزادی حاصل تھی۔ ان لوگوں کے لیے شور اور ہنگامے پر کنٹرول کرنے اور شہر میں اس قسم کی گڑبڑ پھیلنے کے خیال سے ہرقل نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیے تھے۔
جب ہرقل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بد نصیب لوگ کسی طرف اسلام کی طرف نہیں آ سکتے تو پھر اس نے اپنا پینترا بدل دیا۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ اس بات سے محض تمہارا امتحان مقصود تھا تو سب کے سب بے وقوف اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے، جو گویا تعظیم و اطاعت کا اظہار تھا۔ ہرقل کے بارے میں یہ بھی آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، مگر صحیح بات یہی ہے کہ وہ اپنی رغبت کے باوجود اسلام قبول نہ کر سکا اور آخر تک عیسائیت پر قائم رہا، جیسا کہ حدیث کے آخری جملے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی بعثت کے حالات اور آپ کے ان صفات و خصوصیات پر مشتمل ہے جو انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے عنوان کے مطابق اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کے نزول کے لیے کس معیار کی شخصیت مطلوب ہے۔ ہرقل نے اسی معیار پر آپ کی نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی، چنانچہ آپ کے احوال اس معیار کے مطابق نکلے تو اس پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ قسطلانی نے لکھا ہے کہ ان کے عہد تک یعنی 11ویں صدی ہجری اور خط ہرقل کی اولاد میں محفوظ تھا اور اس کو تبرک سمجھ کر بڑے اہتمام سے سونے کے صندوقچے میں رکھا گیا تھا۔ جی الحمدللہ، آج ہم نے ہرقل کا واقعہ پڑھا کہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سوالات کیے وہ کیا جاننا چاہتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے حدیث میں جانا، دو باتیں ہمیں پتہ چلیں۔ ایک تو وہ سابقہ جو ہے انبیاء ان کے حالات سے واقف تھا اور اس نے کمپیریزن بھی کیا اخلاق کے معاملات میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر وہ یقین لے آیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قسمت کا دیکھیں، اللہ نے اس کی نصیب میں ہدایت نہیں لکھی تھی تو وہ ہدایت نہ حاصل کر سکا۔ ہدایت حاصل نہ کر سکا جبکہ اس کو اس بات کا یقین بھی ہو چکا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل بھی ہو چکا تھا۔ ہدایت حاصل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ ایک بادشاہ تھا، اب وہ بادشاہ ہوتے ہوئے اسے اپنی بادشاہت قربان کرنی پڑی تھی، تو کہیں نہ کہیں خواہشات تھیں جو رکاوٹ بن گئیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معاملات آتے ہیں، جب لوگ واقعی ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو وہ پھر سب کو ٹھوکریں مار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک بس پھر کلمہ حق ہی ہوتا ہے، اس کے نزدیک چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ بادشاہت یا حکومت تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم نے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6 مکمل کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔